اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور موضوع ہے بیٹی کا مقام اسلام کی نگاہ میں۔ دور جاہلیت میں جب بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو بیٹی کی ولادت کے بجائے اس کی موت کی مبارکباد دی جاتی تھی، اور اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا باپ منہ چھپائے پھرتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہوتا تھا، وہ شرمندگی محسوس کرتا تھا اور بیٹی کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھتا تھا۔ اور کچھ ظالم ایسے بھی تھے کہ جو اپنی ہی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا کے زندہ درگور کرتے تھے۔ آج بھی وہ قبرستان مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے قریب میں وہ قبرستان موجود ہے کہ جو دور جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہ خاص قبرستان تھا۔ ناظرین کرام، جب اسلام کا آغاز ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کا آغاز کیا، تو پھر آپ نے بیٹی کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا کہ اسلام کی نگاہ میں بیٹی کا کیا مقام ہے اور اس کے ساتھ کیا برتاؤ اور کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال آپ کی خدمت میں، قرآن مجید فرقان حمید میں بیٹی کا کیا مقام بیان ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم سوال ہے اور انتہائی اہم موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو خلق فرمایا اور بہترین اعتدال کے ساتھ خلق فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو بہترین پیرائے میں اعتدال کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی انسانوں کا تذکرہ کیا ہے تو جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے یکساں بیان فرمائے ہیں۔ البتہ بعض مقامات یقینی بات ہے ایسے ہیں کہ جہاں پر کچھ احکام، خاص احکام جزئی طور پر جو ہے وہ مردوں کے لیے الگ ہیں اور خواتین کے لیے الگ ہیں، لیکن جہاں انسانوں کے اجر و ثواب کا تعلق ہے، جہاں تک انسانوں کی خلقت کا تعلق ہے، ان کو اللہ رب العزت نے مشترکہ طور پر بیان فرمایا ہے۔ دونوں کے درمیان، یعنی مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفاوت اللہ رب العزت نے نہیں رکھا۔ میں چند آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جن سے پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام میں خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے اور بیٹی کے حوالے سے جو قرآن کریم کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ نساء کی پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بکثرت مرد اور عورت روئے زمین کے اوپر پھیلا دیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے تذکروں کو ایک انداز میں بیان فرمایا ہے، کوئی تفاوت ان کے درمیان نہیں رکھا۔ جو انداز اللہ رب العزت نے مرد کے تذکرے کا رکھا، اسی انداز میں، اسی رب لہجے میں اللہ رب العزت نے عورتوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان کو ہم نے زمین کے اوپر پھیلا دیا، اور پھر آگے ارشاد ہے کہ اللہ کا خوف کرو۔ اور یہاں سے آگے بڑھیں تو سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 32، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو۔
लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, यानी मर्दों को अपनी कमाई का हिस्सा मिल जाएगा और औरतों को अपनी कमाई का हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, यानी मर्दों का जिस अंदाज में अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया बिल्कुल उसी तरह जो है ख़वातीन का भी तज़किरा फरमाया। जी हाँ, यानी वो औरत चाहे माँ की शक्ल में हो, वो औरत चाहे बीवी की शक्ल में हो, वो औरत चाहे बहन की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्दों के लिए जिस तरह उनका हिस्सा है इसी तरह ख़वातीन के लिए उनका हिस्सा है। और इसके बाद आप आगे अगर देखें तो अल्लाह ताला ने इनके हवाले से इरशाद फरमाया, सूरह तौबा है आयत नंबर 71, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाह व युतूना अज़्ज़काह व युतीऊना अल्लाह व रसूलह। और मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के बही ख़्वाह हैं, वो नेक कामों की तरगीब देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। यहाँ पर उनकी जो खुसूसियात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है दोनों की एक जैसी, यानी अगर कोई मोमिन इंसान अगर होगा मर्द तो उसकी भी ये खुसूसियात हैं, कोई मोमिना औरत अगर होगी वो चाहे माँ की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, उनकी खुसूसियात भी ये हैं, वो एक दूसरे को जी हाँ अम्र बिल मारूफ करते हैं, नही अनिल मुनकर, ज़कात देते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। और उसके बाद आप अगर सूरह तौबा ही की आयत करीमा है आगे आयत नंबर 72 इसके बाद वाली आयत कि इस दुनिया के अंदर ईमान की हालत में इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो अब इसके बाद अल्लाह ताला ने साहिबान ईमान के लिए अज्र व सवाब का ऐलान फरमाया हुआ है कि अगली दुनिया में अल्लाह ताला उन्हें जज़ा अता फरमाएगा। तो अब वहाँ पर अल्लाह ताला अब इनका जब तज़किरा फरमाता है और उनके जज़ा का, तो आप देख लीजिए अल्लाह ताला कैसे बयान फरमाता है, वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबा फी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह ने उन मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों से ऐसी बहश्तों का वादा कर रखा है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे और उन दायमी जन्नतों में पाकीज़ा क़यामगाहें हैं और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी जो है तो इन सब से बढ़कर है। ठीक, तो इन आयत करीमा में आप देख लीजिए जहाँ अल्लाह ताला उनके ईमान की बात फरमाता है इंसान के, तो दोनों का जब तज़किरा जब किया है तो मर्दों का भी बिल्कुल उसी अंदाज में और औरतों का भी उसी अंदाज में, और उनके मकामात को और उनकी खुसूसियात को अल्लाह ताला ने एक अंदाज में बयान फरमाया। और आखिरत में जज़ा के हवाले से जब अल्लाह ताला ने इंसानों का तज़किरा फरमाया तो मर्द और औरत जो हैं दो अलग अलग वो हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने एक अंदाज में बयान फरमाया कि मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह की जन्नत है कि उनके नीचे से नहरें बहती होंगी। तो कुरानी आयात करीमा को अगर आप देखते हैं तो बहैसियत इंसान इनके दरमियान कोई तफावत नहीं है। कोई फर्क फरमाया कि कुरान मजीद की रोशनी में कि इस्लाम की निगाह में मंजिल अमल में और मंजिल जज़ा व सज़ा में मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है। ये आम तौर पर हमारे मुआशरे का इख्तलाफ होता है कि मुआशरे में हर तरह के लोग होते हैं, तो हर तरह की सोच होती है। खुद इंसानी ज़िंदगी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मुआशरे में आपको बहुत सारे ऐसे अफराद भी मिलेंगे कि जो ख़वातीन को शायद हो सकता है कि मर्दों की निस्बत कम समझते हों, लेकिन और इसी मुआशरे के अंदर ऐसे भी इंसान आपको मिलेंगे कि जो ख़ुद इंसानों में मर्दों में भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी इंसानी ज़िंदगी के अंदर जो मुख्तलिफ मरातिब हैं उनकी वजह से बाज़ को आला और बाज़ को कमतर समझते होंगे, यानी पैसे की बुनियाद पर और इख्तियार की बुनियाद पर, इक़्तिदार की बुनियाद पर, और यानी इस तरह ज़ाहिरी जो मयारात हैं उनको बुनियाद बनाकर हम क्या है बाज़ को बेहतर और बाज़ को कमतर समझ रहे होते हैं। आपने ये बात सामने रख दी नाज़रीन की खिदमत में कि इस्लाम की निगाह में मंजिल अमल में, मंजिल जज़ा में, मंजिल सज़ा में अल्लाह ताला ने इंसान में मर्द और औरत को बराबर है। तो इस अमल में कोई कमी नहीं रखी कि मर्द अमल करेगा ज़्यादा सवाब मिलेगा और औरत के लिए कम मिलेगा, तो लिहाजा इस मंजिल में दोनों मर्द और औरत, और ये फरमाया कि एक ही बाप और माँ से दोनों की नस्ल आगे बढ़ी है। तो ये तो बेहतरीन कुरान के अंदाज में आपने बयान फरमाया। और चूँकि मैंने इसलिए कुरान की निगाह में आपसे पूछा कि आज के ज़माने में आलम मगरिब जो है वो इस्लाम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि औरत का कोई मकाम नहीं है, औरत को आज़ादी नहीं मिल रही है। लिहाजा आपने हमारे मुल्क के अंदर भी देखा कि आज़ादी मार्च, औरत आज़ादी मार्च जो है इस तरह की मार्च का भी आगाज़ किया। तो अगर मगरिब ये कहता है तो शायद उनकी समझ में शायद ना आ जाए, लेकिन ये कि अगर ख़ुद मुसलमानों में ऐसी ख़वातीन पैदा हों और वो जो ये ऐलान कर दें कि नहीं इस्लाम में आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए,
تو میرے خیال سے اسلام نے جتنی آزادی عورت کو دی ہے، جیسے دور جاہلیت کا تذکرہ انشاءاللہ بھی مزید سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ وہ کیا عورت کا مقام تھا اور اسلام نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں، جیسے قرآن کی ذیل میں آپ نے بیان فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں جب تبلیغ کا آغاز کیا کہ جہاں پر خواتین میں خاص کر بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کی جاتی، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا، پیدا ہونے کے بعد مبارکباد نہیں بلکہ اس کے لیے شرمندگی کے باعث سمجھتے، تو ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، کس طرح اس دور جاہلیت میں بیٹی کے مقام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں موجود تھے اس سے ذرا پہلے کے زمانے کو، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیات کریمہ کے اندر بھی اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تقریباً 4 آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن میں اس زمانے کے حوالے سے جب تذکرہ ہوا تو جاہلیت کی تعبیر استعمال کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ازواج مطہرات سے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ٹھیک ہے، کہ پہلے زمانے جاہلیت میں جس طرح بناؤ سنگار کر کے خواتین نکلتی تھی اس طرح جو ہے زینت اور سنگار کے ساتھ نہ نکلا کریں۔ یا حمیت الجاہلیہ، وہ جو تعصب ہے، جاہلانہ جو تعصب ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ۔ تو اس وقت جو ہے خواتین کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، اس کے حوالے سے وہ کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں بیٹیوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے جو فرامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو ہے بیٹیوں کا کیا مقام ہے۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ پھر روایت کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگشت مبارک کو ایک ساتھ ملا کر دکھایا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے۔ آپ یعنی ہم یہاں پر بیٹھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حضور اکرم کے کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو اعلیٰ ترین مرتبہ رکھا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب فائز ہوں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اسلام کے نزدیک بیٹی کا کیا مقام ہے، کہ جو بیٹی کی پرورش کرے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پائیں گے کل قیامت کے دن، آپ کے ساتھ جو ہے محشور ہونا۔ جی ہاں، حضور اکرم نے باقاعدہ قربت کو بیان کرنے یہاں پر یعنی اس مقام کے جو کہ جنت کے اندر مراتب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر، انسان کے ایمان کی بنیاد پر اور ایمان کی شدت اور ذوف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل وہاں پر مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر مقام کی بات نہیں ہو رہی، مقام حضور کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہاں پر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، انبیاء کرام بھی نہیں پہنچ سکتے، ملائکہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کے اندر ہوں گے، جس نعمت سے مستفید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ افراد بھی ہوں گے کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کریں گے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور اسلام کے نزدیک بیٹی کا کیا مقام۔ بیٹوں کے بارے میں ایسا نہیں ملتا، بیٹوں کے بارے میں حضور نے ایسا نہیں فرمایا، لیکن بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ بیٹی کی اگر آپ پرورش کریں تو حضور اکرم نے فرمایا کہ کل وہ میرے ساتھ جنت الفردوس کے اندر ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، پھر ان کو آداب سکھایا، پھر ان کی شادیاں کی اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی جنت کی گارنٹی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بیٹیوں کی پرورش کر لیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی بیٹی کا جو مقام اور مرتبہ ہے قرآن کریم کی آیات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر ہیں، اس کے پیغام کو امت تک پہنچانے والے ہیں۔ آپ جو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں تو اس کے بعد تو پھر ہمارے لیے کوئی اور گنجائش بحث کی باقی رہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں جو مقام بیٹی کو یعنی ننگوار سمجھا جاتا تھا، اسی مقام پر جا کے اللہ کے نبی نے بیٹی کو کس منزل پر لے کر آئے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی تربیت کرنا،
ان کو پال کے سن بلوغت تک پہنچانا اور اس مقام تک پال کے لے کے آنا اور اس کی صحیح تربیت کرنے والے کے لیے جو مقام اللہ کے نبی نے عطا فرمائے، یقیناً بیٹے کا بھی مقام ہے. آج بیٹے جو ہے نا یہاں پہ محروم نہیں ہے، لیکن چونکہ موضوع ہمارا اس وقت اس تناظر میں، چونکہ دور جاہلیت میں بیٹے کو تو فخر سمجھتے تھے، بیٹے کی ولادت پہ خوشی مناتے تھے، لیکن یہ کہ عورت بیٹی کے ساتھ جو معاملات تھے اور جو اس زمانے میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، بحیثیت بیٹی نہیں بلکہ ایک عورت کے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کسی بھی عنوان سے عورت کو ہی ننگار سمجھتے تھے. اور کچھ لوگ، بعض وقت یہ سوال بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بیٹی کو اگر زندہ درگور کرتے تھے تو یہ عورتیں کہاں سے آ گئی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ سب ایسا کرتے تھے. کچھ لوگ قتل کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو ہے خاموشی سے اس کو پالتے تھے، لیکن محسوس یہ کرتے تھے کوئی شرمندگی کے باعث سے. تو یہاں پر گفتگو کو ہم روک کے، کیونکہ مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ہم اس طرف آتے ہیں کہ دور جاہلیت میں اس حوالے سے اسلام کس طرح جو ہے نا متوجہ کر رہا ہے کہ وہ دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا. اس پر بات کریں گے. ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم. آج گفتگو ہماری جس موضوع پہ ہو رہی ہے وہ ہے اسلام کی نگاہ میں عورت کا، بالخصوص بیٹی کا مقام. اور دور جاہلیت کے حوالے سے بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ دور جاہلیت میں جس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے. تو ایک تو یہی سوال اس سے پہلے بھی میں بیان کر رہا تھا کہ اگر بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ زندہ درگور کرتے تھے تو یہ نسل انسانی آگے کیسے بڑھی؟ تو اس حوالے سے بیان کریں، اور کیا عالم تھا، کس طرح کا ظلم کیا جاتا تھا اور کیوں کیا جاتا تھا؟ جی دیکھیں، اس وقت عام طور پر معاشرے کے اندر جو لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن آپ نے جو پہلے جو پوچھا ہے کہ اگر بیٹیوں کو مارتے تھے تو پھر نسل انسانی آگے کیسے بڑھی، اس کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر لوں. وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں موجود سارے ہی لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، ایسا نہیں تھا. بعض لوگ ایسے تھے کہ جو بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے تھے، وہ بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو قتل کرتے بھی تھے، لیکن ان کے قتل کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کو روکنے والے لوگ نہیں تھے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایک برائی ہو اور اس برائی کے اوپر خاموشی اختیار کر لی جائے تو پھر سارے لوگ مجرم شمار ہوتے ہیں. پھر وہاں پر اس وقت کے بارے میں اور اس وقت موجود لوگوں کے بارے میں جب تبصرہ ہوگا یا آگے تاریخ میں جب ان کا ذکر ہوگا تو پھر ایسے ذکر ہوگا کہ وہ سب جو ہے شریک جرم رہے ہوں. تو اس لیے اس زمانے کے بارے میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ بھی ابھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. تو ان کی جو مذمت آئی ہے وہ اس وجہ سے کہ باقی لوگ خاموشی اختیار کرتے تھے. لیکن یہاں پر بعض لوگ البتہ ایسے بھی تھے کہ جو اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے، چند لوگوں کے ہمیں نام ملتے ہیں. ایک شخص ہے کہ حضرت صعصع بن ناجیہ، ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بعد میں لوگ ایمان لائے اور جن میں کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جو پہلے اپنی بیٹیوں کو قتل کر چکے تھے، وہ بھی ایمان لائے تھے. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائے تو ایک مرتبہ یہ حضرت صعصع بن ناجیہ جو ہے حضور اکرم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے لیے کوئی اجر اور مقام ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے؟ اور کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ میں نے اس وقت 360 بیٹیوں کو قتل ہونے سے بچایا. یعنی معاشرے کے اندر جو لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے، بعض وجوہات کی وجہ سے، خاص طور پر مفلسی کے خوف سے اور فقر کے خوف سے، میں نے ان کو بچایا، 360 بیٹیوں کو بچایا. اور پھر وہ خود بیان بھی کرتے ہیں اپنی اسی روایت کے اندر کیسے بچاتے تھے کہ وہ مفلسی کے خوف سے قتل کر رہے تھے، فقر کے خوف سے. وہ کافی زیادہ مالدار تھے اور اونٹ وغیرہ ان کے پاس کافی زیادہ تھے، تو وہ اونٹ ان کو دے دیتے اور بیٹی جو ہے وہ لے لیتے، یعنی جو اپنی بیٹی کو قتل کرنے کی طرف لے جا رہے تھے، اور بیٹی کی پرورش کرتے، بیٹی کو کھلاتے پلاتے یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جائیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجر و ثواب ملے گا، لیکن سب سے بڑا اجر و ثواب تمہیں ملا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں اسلام کی توفیق ملی، سبحان اللہ، یعنی تم دائرہ اسلام میں آ گئے. یہ اسی طرح حضرت عامر بن نفیل کے بارے میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ حضرت عامر بن نفیل رضی اللہ عنہ وہ بھی ایسے آدمی تھے کہ جو اس زمانے میں لوگوں کو روکتے تھے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اپنی بیٹیوں کو کیوں قتل کرتے ہو. تو بعض لوگوں کو وہ لوگ روکتے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد تھے کہ جو روکتے تھے. تو اس لیے معاشرے کے اندر ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ روکتے.
اچھا، جہاں تک دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ اس وقت کیا عالم تھا اور کیسے لوگ کرتے تھے، اس کی کئی وجوہات ہیں. بعض لوگ ایسے تھے کہ جو فقر کے خوف سے قتل کرتے تھے اور مفلسی کے خوف سے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے تو ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، کھلانا پڑے گا، پہنانا پڑے گا. یعنی ایک باپ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی ذہنیت کیا ہے کہ وہ اس خوف سے اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے کہ کہیں اس کے اوپر جیب سے پیسے خرچ نہ کرنا پڑے اور جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مفلسی طاری نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے انہیں منع فرمایا، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی، اور ان کا قتل یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. یعنی جس کو وجہ قرار دے کر وہ لوگ قتل کر رہے تھے، کیا؟ مفلسی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں اگر خوف ہے رزق کی کمی کا، رزق کی ذمہ داری تو ہمارے اوپر ہے، رزق تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں اور اس بچی کو بھی ہم دیں گے یہاں پر. اور اسی طرح دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر بھی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے. ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ مزید سوالات ایسے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ تو دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی نے آ کے بیٹی کے مقام کو بیان کرا، لیکن دور جدید کی اگر ہم بات کریں، دور جاہلیت کو چھوڑ دیں، اب دور جدید آج کے زمانے میں اگر ہم اس طرف اگر متوجہ کریں کہ آج کے زمانے میں بھی اس معاشرے میں، خود ہمارے اس پاکستان کے معاشرے میں، پوری دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو وہ خوشی محسوس نہیں کرتے ہیں. اور بہت سارا ایسا آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، اور ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ کئی ایسی خواتین ہیں جن کو اس کے شوہر نے طلاق دی ہے کہ چونکہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، صرف اس وجہ سے اس کو طلاق دی. بہت سارے کو کسی نے جو ہے نا ایسی اخبارات میں ہم نے خبریں سنی کہ مارا ہے، طلاق دی ہے، مارا ہے، قتل کی نوبت آ گئی ہے کہ چونکہ بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی. تو آج کے میڈیکل نے اس چیز کو مختلف تحقیقات کے اندر میڈیکل یہ بھی کہتا ہے کہ اس بیٹی کی ولادت میں اصل جو چیز ہے وہ باپ کی وجہ سے ہے. میڈیکل نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک تو پروردگار کی ذات جس کو بیٹا دے دے، جس کو بیٹی دے دے، اور میڈیکل بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں بھی قصور عورت کا نہیں ہے بلکہ مرد جو ہے کی وجہ سے بیٹی اور بیٹا. تو آج کے زمانے میں ہم آپ کیا کہیں گے کہ اس دور میں جہاں اتنا جدید دور ہے، اس زمانے میں بھی بیٹی کو جو ہے، بیٹی کی ولادت پہ خوشی، ہر آدمی دعائیں مانگتا ہے پروردگارہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، یہ نہیں کہتا مجھے بیٹی عطا فرما. دیکھیں، جب ہم عصر جاہلیت کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس وقت کے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناقابل قبول قرار دیا، اس کی انتہائی مذمت فرمائی، قرآن کریم کی آیات کے اندر اس کی سرزنش فرمائی، اور کل قیامت کے دن بھی بچی سے جب پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم میں وہ بچی ماری گئی. ٹھیک، تو جب وہ قابل مذمت ہے تو پھر وہ صرف عصر جاہلیت میں قابل مذمت نہیں ہے، وہ آج کے دور میں بھی قابل مذمت ہے. یعنی جس دور میں بھی انسان کے دیکھنے کا انداز بیٹے اور بیٹی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، دیکھنے کا انداز اگر مختلف ہوگا اور یہی سوچ انسان کے ذہن کے اندر اگر ہوگی تو پھر وہ قابل مذمت ہے، وہ چاہے عصر نزول قرآن سے پہلے کا زمانہ ہو یا وہ آج کے دور کا زمانہ ہو. اب اس وقت کے لوگوں کے معاشرے کے اندر یہ ایک رجحان چل پڑا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کر رہے تھے. آج کے دور میں یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آج کے دور میں قوانین بنے ہوئے ہیں، آج کے دور میں معاشرے کے اندر لوگوں کی جانب سے سرزنش ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے. لیکن وہ وجوہات جن وجوہات کی بنا پہ وہ کرتے تھے اب وہ وجوہات بھی نہیں رہی. جی ہاں، ٹھیک ہے نا، جس طرح یہ کہ بیٹا پیدا ہو تو ہم جنگ میں اس کا جنگ میں استعمال کریں گے، یا اپنے لیے فخر و مباحت سمجھتے تھے کہ میرے ایک طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور بیٹی کو جو ننگار سمجھتے تھے. تو وہ جو بہت ساری وجوہات تو ختم ہو گئی ہیں آج کے زمانے میں، چونکہ اب جنگی وہ معاملہ بھی نہیں ہے، فخر و مباحت کی بھی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اب تک اسی طرح ہے، آج کے زمانے میں یہ ظلم باقی ہے. اس میں اصل میں ایک اہم نقطے کی طرف چونکہ ہم غافل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سوچ مثلا بعض انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کے حوالے سے میں آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں، عام طور پر چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، یا تو اس کا تعلق
انسان سے نہیں، اللہ رب العزت کسی کو بیٹا عطا فرما دیتا ہے، کسی کو بیٹی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ آیت دیکھیں، للہ ملک السماوات والارض، آیت نمبر 49، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسا خلق فرمانا چاہتا ہے خلق فرماتا ہے۔ وہ خود ارشاد فرما رہے کہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اور آگے والی آیت کے اندر ارشاد ہے، آیت نمبر 50 میں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، اور کسی کو دونوں عطا فرماتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، نہ بیٹا عطا فرما دیتا ہے نہ بیٹی، یعنی بے اولاد رکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کیا ہے، وہ یقیناً بڑا جاننے والا، قدرت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے علم اور قدرت کی طرف کہ بیٹا دینا، بیٹی دینا قدرت کاملہ الہیہ کی نشانی ہے، اور علم کہ کس کے لیے کون سی مصلحت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے والدین کے لیے آگے چل کر بہتر کون قرار پائیں گے، ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ اللہ رب العزت جاننے والا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کے لیے بیٹی بہتر ہے یا بیٹا بہتر ہے، یا بے اولاد رہنا آپ کے حق میں زیادہ ہے۔ چونکہ ہمارے پیش نظر تو یہی دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہوگا، کمائے گا۔ اس زمانے کے لوگ چلو جنگوں کے حوالے سے سوچتے تھے کہ جنگوں کے اندر وہ کام آئیں گے۔ آج کے دور میں بھی جو لوگ بیٹوں کی زیادہ خواہش رکھتے ہیں نا، بیٹیوں کے حوالے سے کم خواہش رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی ایک حوالے سے یہ پوائنٹ ہے کہ بیٹے جو ہے آگے کمائیں گے، بیٹے ہم بیٹوں کے ساتھ رہیں گے، بیٹیاں تو چلی جائیں گی، بیٹیاں تو پرائے گھر میں چلی جائیں گی۔ یعنی ان کے ذہن میں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، وہ املاق والی بات ابھی بھی ذہنوں کے اندر باقی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ کیا ہے، جہالت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ چاہے مرد کی شکل میں ہو، وہ چاہے عورت کی شکل میں ہو، وہ چاہے بیٹے کی شکل میں ہو، وہ بیٹی کی شکل میں ہو، تو اس سے غفلت کی وجہ سے ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے ایسے خیالات آتے ہیں۔ اور یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ معاشرے کے اندر آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو زیادہ خوشی منائی جاتی ہے، بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے تو کم خوشی منائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر لوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیاں جہنم سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ باقاعدہ روایت کے اندر ہے کہ بیٹے جو 2 بیٹیوں کی پرورش کر لے یا 3 بیٹیوں کی پرورش کر لے، وہ حدیث بھی ہم نے پیش کر لی۔ اس سے ہٹ کر بھی بعض احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹیوں کی وجہ سے والدین جو ہے وہ جہنم سے کیا ہے، بچ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک مختصر ایک حکایت آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ اب یہ پتہ نہیں اصلی ایک واقعہ ہے یا صرف ایک حکایت ہے، لیکن کافی سبق آموز ہے۔ ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کی 6 بیٹیاں تھیں، تو وہ پھر آگے اس کی خواہش یہ تھی کہ اگلی دفعہ جو ہے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے۔ ایک دفعہ وہ سویا ہوا تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے حساب و کتاب لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کا حساب و کتاب ہوا تو اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو جہنم میں لے جانے کے لیے فرشتے جب اس کو لے گئے دروازے کے اوپر، تو پہلے دروازے کے اوپر اس کی ایک بیٹی کھڑی تھی۔ اس نے دروازے کے اوپر وہاں پر کھڑے ہو کر فرشتوں سے کہا کہ میں اپنے بابا کو جو ہے جہنم میں پھینکنے نہیں دوں گی، یہاں سے لے جائیں۔ وہ فرشتے لے جاتے ہیں دوسرے دروازے کے اوپر، وہاں پر جب پہنچے تو دوسری بیٹی وہاں پر کھڑی تھی، اس نے کہا کہ میں اپنے بابا کو جہنم میں پھینکنے نہیں دوں گی۔ فرشتے لے جاتے تیسرے دروازے کے اوپر، وہاں پر پہنچے تو تیسری بیٹی تھی، 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ چھٹے دروازے پر لے جاتے ہیں تو وہاں پر چھٹی بیٹی کھڑی تھی، اور فرشتوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے بابا کو جو ہے جہنم میں پھینکنے نہیں دوں گی۔ اور اس کے بعد 7ویں دروازے کے اوپر جب پہنچا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی 6 بیٹیاں تھیں۔ پھر وہاں پر جب پہنچے تو فرشتے اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں، اسی وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور یہ جو ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، اب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور بیٹی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بیٹیاں جو ہیں انسان کے لیے رحمت ہیں، یہ تو روایات کے اندر ہے کہ بیٹا نعمت اگر ہے تو بیٹی کیا ہے، آپ کے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بیٹا عطا فرما دیتا ہے پھر بھی شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اگر بیٹی عطا فرما دیتا ہے تو شکر ادا کریں۔ بلکہ آپ نے کچھ قرآن کی آیت جب بیان کی ہے تو خاص کر اگر مسلمانوں کی بات کریں تو میرے خیال سے اگر یہ سوچنا کہ اور اس طرح ظلم کرنا عورت پر، تو پھر یہ تو قرآن کا جو ہے انکار ہے، اس آیے مجیدہ کا انکار کہ جب اللہ جس کو چاہے بیٹا دے رہا ہے، اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، اللہ جس کو چاہے نہ دے، اللہ دونوں دے، جب یہ واضح ہے
اب اگر کوئی مرد مسلمان عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی یہ الزام لگائے کسی دوسرے پر، شوہر پر یا بیوی پر، کہ آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ تو میں ناظرین کی خدمت میں یہی بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو انہیں آیہ مجیدہ کی تلاوت کر کے بتایا جائے کہ دیکھیں یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں، تو پھر اس کا انکار ہو جائے گا خدا نخواستہ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ واقعاً بیٹی جو ہے وہ اپنے والدین کو جہنم سے بچاتی ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا جس واقعے کا، اور اگر معاشرے میں آج بھی دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں نا جیسے کہ عورت بیٹی جو ہے وہ جنازے کی بھی زینت ہوتی ہے، باپ کے جنازے کی بھی زینت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور والدین کا انتقال ہو گیا، اب ان کو لے کے جا رہے تھے قبرستان کی جانب، تو ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے جنازے کو رکوایا اور اعلان کیا کہ بھائی اس کا کوئی وارث ہے تو وہ سامنے آ جائے، اس نے مجھے 5 لاکھ روپے دینے تھے، تو میں اس کو دفنانے نہیں دوں گا جب تک کہ یہ وارث مجھے یقین نہ دلائے کہ میرے 5 لاکھ روپے اس کو نے دینے۔ تو اس واقعے کے اندر جو بیان ہو اس ایک سبق ہے، کہتے ہیں کہ وہاں کسی بیٹے موجود تھے لیکن کسی نے نہیں کہا کہ ہم ان کے وارث ہیں، خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ لاش جو ہے اس کا جنازے کو رکوا دیا گیا جو نا زمین پر، اور ادھر ادھر دیکھ رہے تو بچے جو ہے نا بیٹے ان کے آگے پیچھے ہو رہے اور کوئی آ کے ذمہ داری نہیں لے رہا ہے کہ بھائی میں اس کا وارث ہوں۔ اس کے بعد جب یہ خبر جو ہے وہ بیٹی تک پہنچی، بیٹی گھر میں موجود تھی کہ آپ کے باپ کے جنازے کو روکا گیا ہے اور ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی اس نے مجھے پیسے دینا، قرض دینا ہے اور 5 لاکھ روپے دینے۔ بیٹی کو جب یہ پتا چلا کہ میرے باپ کا جنازہ روکا ہے تو بیٹی اپنے پاس جو کچھ زیورات تھے اس کے اس نے جمع کر کے بھجوا دیے، کہا کہ اس شخص کو یہ میرے زیورات دے دو اور میرے باپ کے جنازے کو نہ روکے، میرے باپ کے جنازے کو دفنانا دے، باقی جو پیسہ ہے وہ میں ادا کروں گی، میں وارث ہوں۔ تو جب یہ زیور لے کے وہاں پہنچا کوئی شخص ان کی بیٹی کی طرف سے اور یہ اعلان کیا کہ بھائی یہ زیور ہے، ان کی بیٹی نے اعلان کیا کہ میں اس کے پیسے ادا کروں گی، تو وہ شخص اعلان کر رہا ہے لوگوں سنو، یہ جو کچھ میں کہہ رہا تھا حقیقت یہ ہے کہ یہ مقروض نہیں ہے، میں اس کا مقروض ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ اس کے 5 لاکھ روپے دے دوں، اس کا وارث کون ہے؟ تو اب مجھے پتا چلا کہ حقیقی وارث یہ بیٹے نہیں ہے بلکہ اس کی بیٹی ہے جس نے واقعاً حق ادا کر دیا۔ تو بیٹی کا مقام یہ ہے، اور بیٹی کی محبت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اب دنیا میں بھی، اب تو ماشاءاللہ دنیا میں بہت سارے ایسے کلپس بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں کہ جس طرح بیٹی محبت کا اظہار کر رہی ہیں والدین کے ساتھ جو چیز ہے۔ تو آپ بھی اس حوالے سے آخر میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں کوئی میسیج دینا چاہیں؟ ایک انتہائی اہم بات جو کہ بیٹی کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دیکھیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے باپ ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بیٹی ہیں، آپ کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو سادات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ذریعے سے جو ہیں یہ آپ حضور اکرم کا کی جو ہے اولاد جو ہے وہ نسل آگے بڑھی ہے۔ اب تر کے جو تانے وہ لوگ دیتے تھے، اللہ رب العزت نے حضور اکرم کو اولاد اگر عطا فرمائی بیٹی کے ذریعے سے، اور پیغمبر اکرم اس معاشرے میں کہ جہاں پر لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بیٹی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہاں پر ٹھیک ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بحیثیت اہل بیت جو مقام اور مرتبہ ہے، ٹھیک ہے وہ بھی اس کو بیان کرنا بھی مقصود ہے، لیکن بیٹی تو ہے نا حضور اکرم کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے جاتے کسی سفر کے اوپر، سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے مل کر چلے جاتے، اور وہاں سے جب واپس تشریف لے آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے آتے، اور اپنی بیٹی جب آپ کے خدمت میں جب آ جاتی ہیں تشریف لاتی ہیں، حضور اکرم کھڑے ہوتے، اپنے ابا کو بچھاتے اور اپنی بیٹی کو وہاں پر بٹھا دیتے۔ تو ہم جب حضور اکرم کے نام لیوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو بیٹی کے ساتھ جو حضور اکرم کی محبت ہے اس میں یقیناً ہمارے لیے کیا ہے اسوہ حسنہ ہے۔ یہی محبت ایک صحابی رسول نے جو اسلام قبول کرنے کے بعد جب دیکھا کہ اس قدر اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ؟ کہا کیوں نہیں، یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ پھر میری بخشش ممکن ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں جب اسلام قبول میں نے نہیں کیا تھا اس وقت میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ بالکل جی یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ بعض اس واقعے کے اندر بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ناگوار گزرا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ جو ہے نا نکل کے چلے جائیں۔
بعض ایک اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ ظاہر اب توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں، تو یقیناً یہ مقام ہے اور اس پہ جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، دامن وقت میں کمی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام آپ کو انشاءاللہ پسند آیا ہوگا۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، فیس بک میں آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب میں اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا اور اس پروگرام کے حوالے سے، تاکہ آپ کے قیمتی مشوروں سے ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دینے سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔